بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی فطرت میں جستجو کا مادہ رکھا ہے، تلاش کا مادہ رکھا ہے۔ انسان کا جتنا بھی سفر ہے یہ جستجو کا سفر ہے۔ ادھر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی اور ادھر اپنی ذات کو چھپا کے رکھا تاکہ اس کا جو جستجو کا پہلو ہے یہاں اس میں یہ ارتقاء پیدا ہو، اس کی طلب میں اضافہ ہو۔ تو جتنی بھی اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ اصل میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، اہم چیزیں ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد حفاظتی دیوار اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ میں آپ کے عالم محسوسات میں سے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بادام کا مغز ہے اور ایک آپ کی یہ مونگ پھلی ہے، اس کا مغز ہے۔ تو بادام کا مغز چونکہ اہم ہوتا ہے اس لیے اس کے ارد گرد دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے نا اتنی ہی اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے زیادہ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی جستجو کے لیے تگ و دو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا آپ مونگ پھلی کو آسانی سے کھول سکتے ہیں لیکن بادام کو آسانی سے نہیں کھول سکتے، اس کے لیے کاوش، محنت اور ہوتی۔ اب جتنی جتنی معرفت ہوتی ہے اس معرفت کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں جو آپ کو جھگڑے نظر آتے ہیں نا وہ اس معرفت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص وہ ہے جس نے صرف بادام کو باہر سے دیکھا ہے، اس کا اتنا ہی علم ہے، وہ مغز کو نہیں جانتا، تو وہ آپ سے بحث کرے گا کہ نہیں بادام تو صرف سختی ہوتا ہے، وہ بے فائدہ ہوتا ہے۔ جو اس کے مغز کو جانتا ہے وہ اس سے بحث نہیں کرے گا۔ ہاں یہ بھی ہے، علم والا اس جاہل سے بحث نہیں کرے گا کہ اس کو ثابت کرتا پھرے کہ نہیں اس کے اندر مغز بھی ہوتا ہے۔ اور جس کو اس کے روغن کا پتہ ہے اس کی معرفت کا باب علیحدہ ہے، اور جس کو اس کے روغن کی خصوصیات کا پتہ ہے اس کی معرفت کا دائرہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح رسالت کی معرفت اور ہوتی ہے، نبوت کی معرفت اور ہوتی ہے، توحید کی معرفت اور ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کی جستجو پہ ہوتا ہے۔ جتنی طلب آپ کی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی آپ کی، اسی لیے وہ ہمارے بزرگان دین ایک بڑا جملہ اگر آپ اس کو فالو کر پائیں، یعنی جستجو کس لیے ہے کہ مجھے مشاہدہ ہو جائے، میں دیکھ لوں۔ کسی بچے سے بھی آپ چیز چھپائیں گے نا تو اسی تگ و دو میں لگا رہے گا کہ میں دیکھوں کہ شاپر میں کیا ہے۔ یہ جستجو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، یعنی جستجو ہے مشاہدے کی۔ انسان دیکھنا چاہتا ہے، راز معلوم کرنا چاہتا ہے۔
تو ہمارے بزرگان دین نے اس کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشاہدہ کبھی بھی مجاہدے کے بغیر نہیں آتا۔ مشاہدہ مجاہدے کے بغیر نہیں آتا۔ جو بادام کا مغز دیکھنا چاہتا ہے نا، اس کو پھر تگ و دو کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ جو اس کے روغن کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اور محنت کرنی پڑے گی۔ تو طلب جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، اس کے مشاہدے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتا۔ ہاں، پھر وہ یعنی لوگوں کو ثابت نہیں کرتا پھرتا، چونکہ اس کی معرفت کا دائرہ ہی اور ہوتا ہے نا۔ یہ جو ہم قرآن کریم کی آیت سیکھ رہے ہیں 3-4 جمعوں سے، اس میں بھی یہی طلب کا پہلو ہے۔ پچھلے جمعے جو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ دیوار کے باہر منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی، اور دیوار کے اندر مومن مرد اور مومن عورتیں ہوں گے۔ اب یہ باہر سے آواز ینادونہم، پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تمہارے نفسوں نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا۔ یہ نفس نے فتنے میں کیوں ڈالا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ۔ اب یہ ہے وہ مقام کہ تمہاری طلب یہ تھی کہ نبی کو نقصان پہنچے، ہماری طلب یہ تھی کہ ہم اپنے نبی کے فضائل بیان کریں، ہم اپنے پیغمبر کی شان کو دیکھیں، اپنے اللہ کی عظمت کو دیکھیں۔ تو یہ جو جستجو ہے نا، یہ دونوں اصل میں اس آیت میں یہ بتایا، یہ پہلو چونکہ رہ گیا تھا پچھلے جمعے، کہ اگر آپ کی جستجو منفی ہے تو وہ بھی جستجو ہی نا۔ اور بھئی ایک بندہ رات کو سڑک کے کنارے ڈکیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی سردی برداشت کرتا ہے، نیند جو ہے وہ خراب کرتا ہے، تگ و دو تو کرتا ہے نا۔ یہ ہے وہ مقام کہ لائن کہاں لگے۔ اگر جستجو اللہ رسول کو پانے کی ہے تو خدا کی رحمت مل جائے گی، اور اگر جستجو اللہ رسول کے مخالف ہے تو پھر جہنم مل جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اسی لیے یہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا بسور اللہ باب باطنہ فیہ الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا، پیچھے حالانکہ دیوار کا ذکر ہے، بسور اللہ باب، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا۔ اب آگے جامع ٹرم استعمال کی، باطن ہو، اس کے باطن میں، اس کے اندر، اس دیوار کے اندر والی سائیڈ پہ کیا ہے؟ رحمہ۔ تو چونکہ طلب بھی اندر سے ہوتی ہے نا، تو جب طلب اللہ رسول کی جستجو کی ہو تو باطن میں رحمت داخل ہو جاتی ہے۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور دیوار کے دوسری طرف جہاں منافق مرد اور عورتیں کھڑی ہیں وہاں اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ جستجو کئی دفعہ ہمارے لوگ علماء بھی اس کو اس زاویے سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جستجو میں غار حرا میں جایا کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ یہ عام آپ کتابوں میں بھی پڑھیں کہ اپنے اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی جستجو کے لیے، چونکہ یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ اللہ کا گھر مکے میں ہو اور حضور مکہ چھوڑ کے غار حرا میں اللہ کو تلاش کرنے چلے جائیں۔ تلاش تو گھر میں کیا جاتا ہے نا، اور بھئی آپ نے کسی کو بھی ملنا ہے تو اس کے گھر جا کے ملتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ دیتے تھے اور حرا میں جا کے اللہ کو تلاش کرتے تھے۔ بہرحال اس قسم کی باتیں آپ کو ملتی ہیں، سننے کو بھی ملتی ہیں، پڑھنے کو بھی ملتی ہیں، اور اس کو جوڑا جاتا ہے جستجو کے ساتھ۔
تلاش کے ساتھ۔ لیکن ایک بات جو شاید لوگوں کے مطالعے سے نہیں گزری، اس سے پہلے میں اس بات پہ بھی بڑا حیران ہوا، جو یہاں آپ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کا ذکر پڑھ لیا ہے، یعنی بات کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ عظمت بیان نہیں کر سکتے، حسد ہوتا ہے، تو پھر اس بات کو تروڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں۔ مثلا ایک تاریخ دان لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے اعتکاف کے لیے۔ اب اس کے دل میں چونکہ حسد ہے کہ پتہ نہ چلے، محمل سی بات کر دی کہ قریش بھی جایا کرتے۔ ہاں، اب اس سے جب، حالانکہ دوسرے مورخین نے نام لکھا ہے، بھئی کون قریش جایا کرتے تھے؟ ابو جہل بھی قریش ہے، عتبہ بھی قریش میں سے ہے، ابو لہب بھی قریش میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے، کون قریش جاتے تھے؟ کیوں لوگوں کو پریشان کرتے؟ صرف ایک نام ملتا ہے کہ جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنے آپ کو غار حرا میں معتکف کر لیتے تھے۔ اب بیٹے تو 10 بیٹے ہیں، ایک روایت میں 12 بیٹے، لیکن عبد المطلب بیٹوں کو بھی ساتھ نہیں لے جاتے تھے، غار حرا میں بیٹوں کو بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، اور پورے مہینے کا رمضان کا اعتکاف حضرت عبد المطلب کیا کرتے، پہلی رمضان سے کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی یہاں بھی پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ عبد المطلب کعبے کے متولی ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن رب کو تلاش کرنے غار حرا چلے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک بیٹے کو کبھی کبھی ساتھ لے جاتے تھے، صرف ایک بیٹے کو، وہ جناب ابو طالب تھے۔ اب کبھی ہم تاریخ میں یہ سیریز پڑھتے ہیں نا کہ جس نے میرے پیغمبر کی خدمت میں حصہ لینا تھا وہ پہلے بھی غار حرا میں جایا کرتا، جس جگہ پہ میرے پیغمبر نے جا کے اعتکاف کرنا تھا، دادا جان پہلے وہاں مہینے کا اعتکاف کرتے تھے، ابو طالب وہاں جایا کرتے۔ اچھا، حرا کا لغت میں جو ایک معنی یہ لکھا ہے کہ حیرت والی جگہ۔ اب نام تو استعمال کر دیں چونکہ ہمارا یہ ماحول ذرا تھوڑا سا علمی ہوتا ہے، اگر اس پہ کوئی تحقیق کرنا چاہے۔ کہتے ہیں غار حرا کو غار حرا کیوں کہتے ہیں؟ غار ہے نا ایک، اس کا نام حرا کیوں ہے؟ کیا پہلے بھی اس غار کو حرا کہتے تھے؟ کچھ کہتے ہیں نہیں، وہاں چونکہ وہ فرشتہ نازل ہوا تو وہ حیرت کا ایک پہلو تھا تو اس غار کا نام حرا رکھ دیا گیا۔ نہیں، عربی لغت والے کہتے ہیں کہ یہ لفظ حرا جو ہے یہ تحری سے نکلا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تحری ہے، اور تحری عربی زبان میں کہتے ہیں وہ شخص جو اپنا ذہن، اپنا دل، اپنا جسم، ہر کچھ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حرا کو غار حرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نبی کے دادے نے وہاں جا کے اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دیا، نہ اپنی سوچ، نہ اپنی فکر، نہ اپنا دل۔ اس کے لیے حضور داتا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ٹرم لکھی ہے کشف المعجوب میں، کہتے ہیں کہ جس دن مجھے خواب میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کروائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میدان محشر لگا ہوا ہے،
اور لوگ حوض کوثر پینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ ہستی، انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا اور رخسار بالکل سرکار کے چہرے کے قریب تھا۔ تو میں جب وہ حوض کوثر کے لیے گیا تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اس کو بھی حوض کوثر پلاؤ۔ دو چیزیں اس میں بیان کی ہیں داتا صاحب نے، کہ ایک تو یہ ہے کہ میں وہ پیالہ پیتا جاتا تھا لیکن وہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا میں نے وہ پھر کسی دن نا تفصیل کے ساتھ، چونکہ 16 لوگوں کی زیارت کا اس میں داتا صاحب نے ذکر کیا ہے، کہنا مجھے یہ اب تجسس تھا کہ یہ کون ہے جو میرے پیغمبر کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے سرکار کا اتنا قرب جس کو نصیب ہے۔ تو یہ مجھے تجسس تھا کہ یہ کون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے تعارف کروایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے جب مکے شہر کی قسم اٹھائی تھی نا تو کیا کہا تھا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، باپ کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم۔ تو یہ قرب حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ جو میں جملہ آپ کو سرکار داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کی وہاں مجھے اس ماحول میں زیارت کروائی گئی تو میں سمجھ گیا کہ میرا امام بہت بڑا امام ہے، جس کو میرے نبی کا اتنا قرب نصیب ہے، حوض کوثر پہ یہ قرب نصیب ہے۔ تو کہتے ہیں میرا امام بڑا امام کیوں تھا؟ وہ میں نے اصل دو لفظ آپ کو بتاؤں جو داتا صاحب نے کمال کر دیا ان دو لفظوں۔ فرمایا میں نے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی جب زیارت کی اور میں نے ان کی تقلید کا فیصلہ کیا تو یہ چیز دیکھ کے کیا کہ میرا امام باقی صفات نہیں تھا بلکہ فنا فی الصفات تھا۔ اس کی کوئی صفت اپنی صفت نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو اپنے نبی کے سامنے خالی کر دیا تھا۔ اب جو بھی تھا وہ محمد الرسول اللہ کا نور تھا جو میرے امام میں چمک رہا۔ تو میں نے اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی کہ میں اس کو امام نہیں بنانا چاہتا جو کہے کہ میرے اندر بھی صفتیں ہیں، جو باقی صفات ہو میں اس کو امام بنانا ہی نہیں چاہتا۔ اور میرے امام کی جو صفات تھی وہ فنا فی صفات تھا، اس نے بالکل اپنے آپ کو خالی کر لیا۔ یہ میں نے صرف تحری کا معنی آپ کو بتانے کے لیے یہاں لے کے آیا ہوں کہ یہ جو جستجو ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو اس دور میں بھی حیرت کہا گیا، چونکہ اس قسم کا میلاد تو پہلے ہوا ہی نہیں تھا ایسا۔ لیکن نہ دادا جان کو کوئی حیرت تھی اس میں اور نہ جناب ابو طالب کو کوئی حیرت تھی۔ حیرت کا پہلو نہیں تھا، یہ نبی نہیں تھے، نہ دادا جان نبی تھے نہ چچا نبی تھے، نہ ان پہ وحی نازل ہوتی تھی، لیکن غار حراء یہ بتا رہی ہے کہ جب تم اس جستجو میں اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہو تو پھر اسرار و رموز اللہ تمہارے دل پہ نازل کر دیتا ہے۔ اس لیے جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا معاملہ آیا تو پھر میرے اللہ نے واضح فرمایا، یہ چوتھا پارہ جو آپ اکثر آج سنتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بھئی یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کو اپنا نبی دیا۔ یہاں تک تو آپ سنتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا ہے۔ مننا کا ویسے معنی تو اور ہے لیکن ظاہر ہے اردو زبان میں یہی کچھ کرتے ہیں۔
اذ بعث فیہم رسولا، یعنی یہ رسول انہی مومنوں میں سے ہی تھا، یہ کافروں کے گھر نہیں بھیجا گیا، مشرکوں کے گھر نہیں بھیجا گیا، جو پہلے غار حرا میں جاتے تھے انہی مومنوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہاں قرآن نے اس طرف، یعنی پیغمبر آئے ہیں تو مومنین کے گھر آئے، تو تحری اگر کسی کے اندر آ جائے، اس کا قلب کبھی حرا بن جائے، وہ اپنی صفات ختم کر دے۔ اب جب یہ صفات ختم ہوئی، اپنی ختم ہو گئی نا، میں ختم ہو گئی، لا الہ پڑھ لیا، اس کو ہماری فقہ کی زبان میں کہتے ہیں حامل لا الہ الا اللہ، اس کو فقہ کی زبان میں یہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بڑے ہیں، لیکن حامل لا الہ کوئی ہوتا ہے، جس نے اس لا الہ الا اللہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ جس نے بھی لا الہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، پھر اس میں اپنی صفت باقی نہیں رہتی۔ جب تک اس کو یہ ہے نا کہ میری صفات، میری کیا بات، میں بڑی نعت پڑھتا ہوں، میں بڑی تقریر کرتا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، اس کو لا الہ کا نہیں پتا، وہ تحری ہو ہی نہیں سکتا، وہ غار حرا کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے مکے والوں کے لیے یہ حیرت تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ کتنی بڑی حیرت تھی کہ اس کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا، ہاتھی والوں کا ذکر کیا گیا، اس واقعہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اور کیا حیرت تھی کہ مکہ سارا بڑے بڑے اپنے آپ کو بہادر کہنے والے گھر چھوڑ کے پہاڑیوں میں چھپ گئے، مکے والے بڑے بڑے بہادر ہاتھی دیکھے، لشکر دیکھا، بھاگے مکہ چھوڑ، اور میرے نبی کے دادا جان ہیں اکیلے ہی ڈٹے ہوئے۔ اس سے پہلے یہ جملہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، جب کہا گیا نا للناس امامہ، آپ کو کہا گیا کہ ابراہیم کو ہم نے انسانوں کا امام بنایا، تو وہاں پھر یہ بھی کچھ حاسدوں نے بات کی کہ امام تو ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی لشکر ہو، اور بھائی امام مقتدیوں کے بغیر تو نہیں نہ ہوتا، امام ہوگا تو مقتدی بھی ہوں گے۔ اور قرآن یہ پہلے پارہ ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ تم نے کہا ابراہیم امام ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام پہ تو اپنے خاندان والے ایمان نہیں لائے، ایک بیوی اور ایک بھتیجا، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ دو ایمان لائے، یہ کیا امام ہے جس کے مقتدی نہیں ہیں؟ امام بنایا انسانوں کا اور امام مقتدیوں کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا زبردست جواب دیا، یہ قرآن سنا رہا ہوں، فرمایا ان ابراہیم کان امتن، اور ابراہیم اکیلا بھی ہو تو وہ پوری امت ہے۔ ابراہیم کو کوئی ان امتیوں کی ضرورت ہے؟ یعنی امام کا تصور بھی دیا اور لوگوں کو بتا بھی دیا کہ میرا ابراہیم اکیلا بھی کھڑا ہو تو وہ پوری امت ہی ہو، اور اس کو کوئی نہیں ضرورت تمہاری، مکہ سارا۔ اور یہی منظر ہم مکے میں دیکھتے کہ سارا مکہ چھوڑ گیا ہے اور میرے نبی کے دادا جان کلے ہی امت بن کے کھڑے ہیں، اکیلا ہی شجاع کھڑا ہے۔ کیوں؟ وہ اسرار و رموز، وہ دل حرا بنا ہوا ہے نا، وہی تو نہیں لیکن اسرار و رموز تو ملے ہوئے، اس لیے کوئی حیرت نہیں۔ اور پھر وہ جملہ جو ابراہ کو جا کے کہا، یہ تو آپ اپنی کتابوں میں عام پڑھتے ہیں، اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں،
تو جب آپ لشکر میں گئے تنے تنہا گئے، اکیلے گئے، یہ شاید آپ نے میرے دوسرے جملے پہ غور نہیں کیا۔ جب شجاعت روح کے اندر ہوتی ہے تو پھر شجاع کو لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب عبد المطلب کو کوئی لشکر کی ضرورت نہیں، اکیلے چلے گئے۔ بھائی تیرے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں۔ اب بڑا اچھا، وجاہت بڑی تھی، میرے نبی کے دادا جان کی وجاہت بڑی تھی۔ جب آپ کسی بھی محفل میں جاتے تھے لوگ سر جھکا لیتے تھے۔ لوگوں نے تو میرے پیغمبر کے خاندان کو دیکھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ تو خانہ کعبے کا متولی ہے، محافظ ہے، تو میرے ساتھ گفتگو کرنے آیا ہوگا کہ خانہ کعبے پہ حملہ نہ کرنا۔ یہ فنا فی الصفات اصل میں آپ کو جو حضور داتا صاحب نے جملہ استعمال کیا ہے، یقین جانیے میرا تو سارا زندگی کا سفر داتا صاحب کے ان دو لفظوں سے ہی پورا ہو گیا۔ صاحب باقی کیا رہتا ہے؟ جو باقی صفات ہے اس پر اسرار و رموز نہیں آتے۔ اللہ کا نور اسی کو عطا ہوتا ہے جو فنا فی الصفات ہوتا ہے۔ یہی حضور کے دادا جان نے کہا، کوئی بات نہیں لمبی چوڑی، ایک جملہ کہا، اونٹ میرے اور وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اور یہ جملہ اس وقت کہنا جب مکے والے بھی سارے بھاگ گئے ہوں، کوئی لشکر ساتھ نہ ہو، لیکن شجاع تو پھر شجاع ہوتا ہے، تن تنہا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اِنَّ ابراہیم کان امتاً، او ابراہیم کلہ ہی امت ہے۔ سردار عبد المطلب اکیلے ہی شجاع ہیں، لشکر ہے پورا، لیکن وہ جو غار حرا سے سبق ملا تھا، جو معرفت ملی تھی، اس جستجو کے نتیجے میں جو اللہ کے اسرار و رموز ملے تھے، وہ سیرت ابن ہشام میں اب بھی محفوظ ہیں۔ یہ ہماری سیرت کی چونکہ پہلی کتاب تھی سیرت ابن اسحاق۔ ابن اسحاق کا چونکہ تابعین کا دور ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، پہلی کتاب سیرت کی جو ہے وہ سیرت ابن اسحاق ہے، لیکن اس کو بعد میں پھر سیرت ابن ہشام کا حصہ بنا دیا گیا، اس لیے اب اس کا تذکرہ علیحدہ نہیں ہوتا، اب اس کو سیرت ابن ہشام میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ دادا جان اونٹ لے کے وجاہت اتنی تھی کہ اپنے اونٹ لے آئے، بادشاہ کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کا سامان روک سکے، اور آ کے سیدھے سیدہ آمنہ کے پاس گئے۔ اللہ گئی، سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا، خانہ کعبے کے قریب بیٹھ گئے، اور وہ دعا سیرت ابن ہشام میں لکھی ہوئی ہے۔ کہا مولا تو نے مجھے ایک نور کی خوشخبری دی تھی۔ وہ جو بغیرت لکھتا ہے نا کہ قریش غار حرا میں جایا کرتے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ایک نور آنے والا ہے۔ یہ تو عبد المطلب جو غار حرا میں جاتے تھے، یہ روشنی تو وہاں سے ملی تھی کہ تجھے ایک نور عطا کریں گے، اور وہ یقین تھا۔ کہا میرے مالک تو نے مجھے خوشخبری دی تھی کہ میں تجھے ایک نور عطا کروں گا، اگر وہ نور آمنہ کے پاس ہے تو اس کے صدقے اپنے گھر کی حفاظت کر، اپنے معاملات وسیلے سے حل کروانا یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کا کام نہیں۔ اچھا یہ وہ اب چونکہ وقت ہو گیا، میں اس کی تفصیل میں اگر جاتا تو دوسری ہستی میں نے کیا کہا، جناب ابو طالب جایا کرتے تھے، جناب عبد المطلب کا وصال ہو گیا، بعد میں بنو ہاشم کے سردار ابو طالب بنے۔ اچھا یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، ابو طالب بنو ہاشم کے سردار بنے، قحط سالی شروع ہو گئی،
اور لوگ آئے، ظاہر ہے جیسے آپ یہ جاتے ہیں کسی مزار کے مجاور کے پاس دعا کرنے کے لیے، اور بھائی وہ تو کعبے کے مجاور تھے، یہ خاندان تو خانے کعبے کا مجاور تھا نا، آل ابراہیم ہے۔ تو انہوں نے سردار ابو طالب سے کہا کہ اب عبد المطلب تو نہیں، پہلے ان سے دعائیں کرواتے تھے، تو اب بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ تو یہ بیٹا بھی چونکہ کبھی کبھی غار حرا ساتھ جاتا تھا، پتہ تھا معاملے کہاں سے حل ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ اور یہ عجیب بات سیرت ابن ہشام میں کہ جہاں عبد المطلب کھڑے ہو کے نبی پاک کا وسیلہ دیا کرتے تھے، وہی ابو طالب نبی پاک کو لے کے، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا نا، جو بات آپ کو سمجھانی ہے، ابھی تو نبی پاک نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، اور ان کے وسیلے سے کام اس وقت بھی لیے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اب جناب ابو طالب کے بھی وہی جملے لکھے، مولا میں تیری بارگاہ میں تیرے محمد کو لے کے، ان کے صدقے بارش نازل فرما۔ تو یہ جستجو اگر انسان کی خالص ہو، اللہ رسول کی پہچان کے لیے، تو پھر آپ خانہ کا، جہاں میں نے آپ کو پہنچانا تھا کہ پھر آپ خانہ کعبہ چھوڑ کے غار میں بھی چلے جائیں گے نا، تو اس کے اسرار و رموز تمہیں ملتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ تحری ہو جائیں، اپنی صفات کو ختم کر دیں، لا الہ کے حامل ہو جائیں۔ یہ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمیں تو ابھی تک یہی پڑی ہوئی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، ہیں میں بڑی محنت کر کے مکان بنایا ہے، میں بڑی محنت کر کے پڑھیا ہے، میں بڑی محنت کر کے گڈی بنائی ہے، میں بڑی محنت کر کے صدر بنیا ہوں، ہیں نہیں، ان لوگوں کو نہیں پتا لا الہ کیا ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر اللہ کے اسرار و رموز۔ تو یہ اللہ نے جستجو انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ جستجو اب آپ نے نیگیٹو سینس میں لینی ہے یا پازیٹیو سینس میں لینی ہے، یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ تو حضور غوث پاک نے تو اپنے آخری خطبے میں پتہ یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے وہ مشرک ہے۔ جس بندے کی یہ خواہش ہو نا کہ میری تعریف، وہی اصل میں مشرک ہے۔ بندہ مومن کی تو ہر وقت یہ خواہش ہو کہ میرے اللہ کی تعریف ہو، میرے رسول کی تعریف۔ تو جو اپنی تعریف سنتا ہے وہ حامل لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا